ابے نائی کی دکان پر بیٹھ کر بغلیں صاف کرانے والے سیاسی تجزیہ کار، نہ تو نے جمعیت کو ووٹ دیا، نہ تو جمعیت کا عہدہ رکھتا ہے، اور نہ ہی فاروق کھوکھر نے تیرے کسی 2 انچی پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، تو پھر تجھے اتنی تکلیف کس چیز کی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اور دنیا کی خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ جب سے یہ اعلان سنا گیا ہے کہ تاجی خان کھوکھر مرحوم کے بیٹے فاروق خان کھوکھر نے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، تب سے لوگ طرح طرح کے عجیب و غریب تبصرے کرنے میں مصروف ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی جمعیت اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو ووٹ تک نہیں دیا، ووٹ تو دور کی بات، کبھی ان کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش تک نہیں کی، وہ بھی یہ مشورے دیتے پھر رہے ہیں اور یہ کہتے پھر رہے ہیں فاروق خان کھوکھر کو جمعیت اور JUI میں شامل کر کے مولانا نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ جمعیت کے کارکن ہیں تو کہیں گے نہیں۔ اچھا پھر آپ JUI کے عہدیدار ہوں گے؟ تو جواب میں سننے کو ملتا ہے جب کارکن نہیں تو عہدہ کیوں ملے گا؟ عجیب سوال کرتے ہیں۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کیا آپ نے الیکشن میں جمعیت کو ووٹ دیا تھا تو سب یہی جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سب کرپٹ ہیں، مذہب کے نام پر چورن بیچتے ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کیا فاروق کھوکھر نے آپ کے کسی پلاٹ پر قبضہ کیا ہے تو جواب میں یہی سننے کو ملے گا کہ نہیں، میں تو کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، لیکن آپ یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو جواب ان کو یہی دیا جائے گا کہ اللہ کے بندو، کیا آپ کے پاس فاروق کھوکھر کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ تو کیا کہتے ہیں سب مافیاز ہیں، عدالتیں بھی بکی ہوئی ہیں، جعلی پارلیمنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابے نائی کی دکان پر بیٹھ کر بغلیں صاف کرانے والے سیاسی تجزیہ کار، نہ تو نے جمعیت کو ووٹ دیا، نہ تو جمعیت کا عہدہ رکھتا ہے، اور نہ ہی فاروق کھوکھر نے تیرے کسی 2 انچی پلاٹ پر قبضہ کیا ہے، تو پھر تجھے اتنی تکلیف کس چیز کی ہے؟ لیکن پھر کیا کہتے ہیں مولانا کو ایسے اقدام سے پہلے کارکنوں سے تو پوچھنا چاہیے تھا نا۔ اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا عمران خان نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے کارکنوں سے پوچھا تھا؟ کیا حافظ نعیم الرحمان نے میئر کی بھیک مانگنے کے لیے زمان پاک جانے سے پہلے کارکنوں کو اعتماد میں لیا تھا؟ اور جب ایسے لوگوں کے پاس اور کوئی سوال باقی نہیں بچتا تو پھر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ مولانا کی سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ بھائی، تجھ جیسے لجلجے برساتی مینڈکوں کے مشوروں نے ہی حافظ نعیم الرحمان کو پاکستانی سیاست سے آؤٹ اور تیرے کپتان کو اڈیالہ کے واش روم میں قید کرا دیا ہے۔ مولانا کو سیاسی مشورہ دینے کے بجائے بیت الخلاء میں بیٹھے کسی انقلابی انسان کو لوٹا بھر کر پانی دے دیا کرو، اسی میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو زیادہ فنکار پیش کرنے کے بجائے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی اور عقلی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اور ناسمجھی کی باتوں سے نکل کر حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بات سخت کہہ دی گئی ہو تو معذرت خواہ ہوں، لیکن بعض لوگ پیار کی بات یا سیدھی بات نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں قافلہ حق کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آخر میں جناب فاروق کھوکھر صاحب کو جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو مقصد ہے نیک لوگوں اور اچھے سیاستدانوں کے ساتھ جڑ کر اچھائی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے پہلے سے بڑھ کر خدمت خلق کرنے کے جذبے کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور ان دین اور دنیا کو سمجھنے کی اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی ان کے لیے اس معاملے میں آسانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔